الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک بہت بڑی غلطی میں ہمارے احباب پڑھ چکے ہیں اور اس میں بہت بڑے بڑے نامی گرامی مولوی بھی بغیر حدیث کو سمجھے، بغیر حدیث کو پرکھے اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور اپنے اجتہادات پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے دوست، ہمارے چھوٹے بھائی ڈاکٹر شاہ زیب صاحب، انہوں نے ایک سوال کیا ہے، ایک حدیث پاک سینڈ کی ہے اور اس میں بددیانتی کسی نے یہ کی ہوئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بریکٹ میں اپنی طرف سے ایک اٹکل پچو لگا کے شو کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے ہاتھ میں کوئی برتن ہو اور تم کھانا کھا رہے ہو تو فجر کی اذان ہو جائے، اذان فجر یعنی اذان کے بعد بریکٹ میں فجر لکھا ہوا، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نہیں ہے، مطلقاً اذان کا ذکر ہے کہ اذان بلال کہہ دیں تو تم کھاتے پیتے رہا کرو، برتن سے اپنی حاجت پوری کر لیا کرو، لہذا یہ مطلب ہے کہ جب بھی اذان ہو فجر کی تو تم کھاتے پیتے رہا کرو۔ اچھا، اس میں تو تماشا یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ بعض کو بندہ کہتا ہے وہ جی ابھی تو فلاں کی اذان ہو رہی ہے، ابھی فلاں اذان ہو رہی ہے، فلاں بعض اذانیں 2-2 منٹ چلتی رہتی ہیں، تو جو 2-2 3-3 منٹ اذانیں چلتی رہتی ہیں ان میں وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو یہ انداز قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اذان فجر سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے، اذان فجر کا سحری کے بند ہونے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے آپ کھانا کھا سکتے ہیں اور اذان فجر اس کے بعد ہوتی ہے۔ اب یہ روایت کہاں سے پیش کی جاتی، کیسے پیش کی جاتی، میں آپ کو بخاری شریف سے اس حدیث پاک کے وضاحت اور اصل جو مسئلہ ہے وہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 621، یہ بخاری شریف کے اندر 621 نمبر روایت ہے، یہ 5298 نمبر پہ بھی ہے اور 7247 نمبر پہ بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر 1093 نمبر حدیث بھی ہے، سنن ابو داؤد شریف کی 2347 نمبر حدیث ہے، سنن نسائی کی 641 نمبر ہے، سنن ابن ماجہ کی 1696 نمبر حدیث پاک ہے، مسند احمد کے اندر 3654۔ تو ان تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، روایت کیا ہے؟ وہ روایت آپ پوری سنیں گے آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا معاملہ، اور پھر آپ کو بڑے بڑے نامی گرامی مولویوں کے جو علم کے ٹھاٹھے مارتے سمندر ہیں وہ بھی آپ کو واضح نظر آئیں گی کہ کیا لوگ کہاں سے باتیں لے آتے ہیں اور کہاں جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یمنعن احدکم او احد منکم اذان بلال من سحورہ، جب تم سحری کھا رہے ہو تو تم میں سے کسی ایک کو یا کسی کو بھی بلال کی اذان سحری سے نہ روکے، یعنی تم سحری کھا رہے ہو تو بلال کی اذان سن کر تم اپنا ہاتھ نہ روکو۔ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي، اب بلال کی اذان سے سحری سے نہیں تم نے رکنا، اس سے اذان فجر مراد لیتے ہیں۔ کتنے بیوقوف لوگ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح کی ساری حدیثوں کی وضاحت کر دی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 621 ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ بلال اذان دیتا ہے رات کے وقت، یعنی بلال فجر کی اذان نہیں دیتا، رمضان میں بلال رات کے وقت، یعنی جس کو آپ تہجد کی اذان کہہ سکتے ہیں، رات کے وقت اذان دیتا۔ کیوں دیتا ہے اذان؟ اچھا، اس اذان سے مراد یہ اذان بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے جو اذان عموماً پڑھی جاتی ہے، اذان سے مراد اعلان بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بلال اذان دیتے ہیں لیرجع قائمکم، اس لیے کہ جو لوگ قیام کر رہے ہیں وہ پلٹ آئیں اور قیام کو چھوڑ کر سحری وغیرہ کا اہتمام کر لیں، اور دوسرا وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، اور جو سو رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک سحری نہیں کی تو وہ سحری کر لیں، ٹھیک ہے، ان کو متنبہ کرنے کے لیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کیوں دیتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کر دی۔ سرکار نے فرمایا بلال اذان دیتا ہے 2 وجہوں سے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ بلال رات کو اذان دیتا ہے، دن کو تو دیتا ہی نہیں، مطلب صبح صادق کے وقت اذان نہیں دیتا بلال رات کو اذان دیتے ہیں، اور وہ اذان کون سی ہوتی ہے وہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ اذان بمعنی اعلان بھی، مطلقاً بھی اعلان بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا لیرجع قائمکم ولینبہ نائمکم،
تاکہ جو قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، وہ عبادت چھوڑ کر سحری کی طرف آ جائیں، اور جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کر دی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا فجر یہ نہیں ہے، فجر یہ نہیں ہے، صبح یہ نہیں ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے یوں اشارہ کیا، یعنی جو اس طرح سفیدی پھوٹتی ہے وہ فجر نہیں ہے۔ فجر جس میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ فجر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یوں ہے، وہ ایسے ہے۔ اب اس میں کہاں آ گیا کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ فجر کی اذان دیتے تو فجر کی اذان میں بھی کھاتے پیتے رہا کرو؟ او میرے پیارے بھائی، سحری کے ٹائم میں ہی بلال اذان دیتے تھے، اور صحابہ میں کے پاس چونکہ گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں، تو صحابہ پاک کو ڈر جاتے تھے کہ بلال اذان دے رہے ہیں، کہیں نماز کا ٹائم تو نہیں ہوگا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال جب اذان دے تم کھاتے پیتے رہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے فجر کے وقت، مسلم شریف کے اندر اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دے کے واپس آ جاتے، یعنی متنبہ کر کے لوگوں کو واپس آ جاتے، بے ساری کا ٹائم اب اینڈ ہونے والا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جایا کرتے تھے اذان پڑھنے کے لیے۔ تو اس میں یہ کہاں آ گیا کہ اذان ہوتی رہے کھاتے پیتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض ایسے جاہل ہیں وہ کہتے ہیں جی خیر ہے جی، وہ اصل میں دین اتنا سخت نہیں ہے، دین ہے کوئی تماشا تھوڑا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، کتنے لوگوں کے روزے اس طرح خراب ہوتے ہوں گے۔ تو ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اذان فجر کا انتظار کرنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ اپنا ٹائم بالکل سٹینڈرڈ ٹائم کے ساتھ ملا کے رکھیں، دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر کے اپنے علاقے کا کیلنڈر لے لیں، اس کیلنڈر کے مطابق افطاری کریں، اس کیلنڈر کے مطابق سحری کریں، بلکہ سحری اس سے جتنی پہلے ممکن ہو کر لیں، اور افطاری 20-25 سیکنڈ 30 سیکنڈ بعد میں کریں، تاکہ احتیاطاً ٹائم مکمل ہو چکا ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔